अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो इस्लामियत का टॉपिक है वो है तहारत और नज़ाफ़त जिस्मानी, जो कि आपकी इस्लामियत के बुक हिस्सा सौम मौज़ूआती मुताला का है। चैप्टर नंबर 5 है, जो कि आपकी इस्लामियत की बुक पेज नंबर 112 पे ये चैप्टर जो है वो मौजूद है। तहारत के मानी और मफ़हूम। तहारत जो है वो अरबी ज़बान का वर्ड है जिसकी ज़िद निजासत है। तहारत को लुग़त यानी उर्दू में जो है वो सफ़ाई उर्दू मायनी है सफ़ाई, पाकीज़गी या पाक व साफ़ रहना, और नजासत के मायनी है गंदगी और गलाजत। यानी कि अरबी वर्ड जो है वो तहारत जो है वो अरबी वर्ड है जिसकी ज़िद जो है वो अरबी में निजासत है। सफ़ाई जो है वो उर्दू में जो है वो तहारत को कहा जाता है जिसकी ज़िद है गंदगी और गलाजत। यानी कि जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को शरीयत के बताए हुए असूलों के मुताबिक पाको साफ़ रखने और साफ़ सुथरा लिबास पहनने का अमल तहारत कहलाता है। तहारत के लुग़वी मानी जैसा कि पाक होने के हैं, तो जिस्म के अज़ा और लिबास को पाक और साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि तहारत ख्यालात को भी जो है वो पाकीज़ा रखा जाए। इंसानी अज़ा को साफ़ सुथरा रखने का अमल जो है वो ज़ाहिरी सफाई को ज़ाहिर करता है, जिसकी वजह से इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है। और ख्यालात की पाकीज़गी जो है वो बेटा उसका अमल जो है वो रूह को पाकीज़ा कर देता है, यानी कि नफ्स को जो है वो पाक रखता है। तो हमारे दीन इस्लाम में जो तहारत है वो हमें जो है वो हर किस्म की पाकी से मुराद है, यानी कि हर किस्म की सफाई पे जोर देता है। जिस्म को पाक व साफ़ रखना, यानी कि बदन को पाक व साफ़ रखना, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को साफ़ रखना, अपने माहौल को साफ़ रखना, अपने लिबास को साफ़ रखना, और इसके साथ साथ अपनी सोच, अपने ख्यालात, अपनी फ़िक्र और अपने नफ्स को भी जो है वो बुरे ख्यालात से पाक व साफ़ रखना जो है वो तहारत कहलाता है। अब आ जाते हैं तहारत की अहमियत। तहारत और पाकीज़गी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि इससे इंसान की शख्सियत में निखार जो है वो सफाई, सुथराई और जिस्मानी पाकीज़गी से पैदा होता है। इस्लाम ने जिस्मानी तहारत के साथ साथ जो है वो रूहानी तहारत पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। जिस्मानी तहारत में एक इंसान को जो है वो अपने जिस्मानी अज़ा को साफ़ सुथरा रखना शामिल है, जबकि रूहानी तहारत से मुराद ये है कि ख्यालात को पाक और साफ़ सुथरा और पाकीज़ा रखा जाए। अब यहाँ पर इस्लाम में जाहिर सी बात है तहारत और पाकीज़गी को बुनियादी अहमियत हासिल है, क्योंकि इसके बगैर बेटा कोई भी इबादत जो है वो कबूल नहीं होती। जिस कदर इस्लाम ने जोर दिया है सफाई और पाकीज़गी पे, शायद ही किसी और मजहब ने इस कदर जोर दिया हो। इस तरह आपसे अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद में जगह जगह जो है वो सफाई और पाकीज़गी की तरगीब दी है। जैसा कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है, और अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो खूब पाक और साफ़ रहते हैं। यानी कि आप इसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा में, जो कि इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खल्क़ सूरह अलक़ की शुरू की 5 आयत नाजिल हुई थी, वो इल्म से रिलेटेड थी। उसके बाद दरसे तौहीद के बाद अव्वलीन हिदायत जो दी गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो ये कहा गया था कि तहारत का जो है वो कामिल एहतमाम किया जाए और अपने कपड़ों को पाक रखो और नापाकी से दूर रहो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद तो तहारत की बेनज़ीर मिसाल जो थे वो थे, तो अपनी उम्मत को भी जो है वो तहारत की इंतहाई ताकीद फरमाई और तरह तरह से इसकी अहमियत वाज़ेह फरमाकर पाक व साफ़ रहने की तरगीब दी है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह की इबादत के वक़्त जिस्म, लिबास और इसको ही पाक साफ़ रखने का जो है वो दर्स नहीं देता, पाक को साफ़ रखने पे जोर नहीं देता, बल्कि जो है वो तहारत जो है वो एक इम्तियाज़ी निशान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत तफसील के साथ जो है बेटा तहारत और पाकीज़गी के जो है हमें अहकाम बतलाए हैं कि हमें जो है वो किस तरीके से जो है वो इस पर अमल करना चाहिए, और अहकाम बतलाए हैं, तरीके समझाए, खुद अमल करके समझाए, ताकि जहन नशीं कराने का हक अदा कर दिया। और हर मुसलमान के लाजिम क्या है, कोई इन अहकामात को जाने, याद करे और इनके मुताबिक जो है वो अपने ज़ाहिर और बातिन को जो है वो पाक व साफ़ रखे। अब यहाँ पे तहारत तो अल्लाह ताला ने जब आप सल्लम पे दूसरी वही फरमाई, तो उसके बाद तौहीद के बाद सबसे पहली जो दर्स दिया था वो तौहीद का था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे इंतहाई नफीस और दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन और खूबसूरत इंसान थे। आप सल्लम जो है सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी जो है वो सफाई और पाकीज़गी का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटा यहाँ पर बताया गया है, बाकायदा हदीस में आया है कि सफाई और पाकीज़गी जो है वो निफ्स ईमान है। निफ्स ईमान से मुराद यानी कि देखिए इंसान जो है वो दो चीज़ों का मजमुआ है, एक कल्ब और दूसरा कालिब।
قلب اور قالب یعنی کہ دو چیزوں کا جو ہے وہ مجموعہ آتا ہے۔ اب جب انسان جو ہے وہ قلب سے مراد یعنی کہ انسان اپنی سوچ، اپنے خیالات اور اپنے نفس کو جو ہے وہ پاک و صاف رکھتا ہے، اور اپنے دل میں یہ جو ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ اس سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے، تو وہ قلب ہے۔ اور قالب سے مراد کہ اپنے بدن، اپنے جسم کو جو ہے وہ پاک و صاف رکھتا ہے۔ جب وہ قلب اور قالب دونوں چیزوں کو پاک و صاف رکھتا ہے تو ان سے ایمان کی جو ہے وہ تکمیل جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اسلام کے ارکان میں بھی جو ہے وہ جس طریقے سے نماز، جب کہا گیا کہ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک جسم پاک نہ ہو اور انسان باوضو نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی چابی طہارت یعنی کہ وضو ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ پاکی یعنی وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جسم اور بدن کو پاک و صاف رکھنے کا درس دیا، جہاں پہ ہماری طہارت کی اہمیت پر اگر ہم روشنی ڈالیں، جہاں پہ جسم اور بدن کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا، وہیں ہمیں ہاتھ پیر کے ناخنوں میں گندگی، غرد و غبار، جراثیم، جو جرمز وغیرہ جمع ہوتے ہیں اور بہت سی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کوئی جراثیم پیٹ میں جو ہے وہ کس طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کے ناخنوں سے جو ہے، جب ناخنوں میں گندگی ہوگی، جرمز ہوں گے، تو وہ جب آپ لوگ اس کو ہاتھوں کو یوز کرو گے تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے جو ہے وہ سارے جرمز جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور انسان طرح طرح کی بیماریوں کا جو وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کو تراشنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنے ناخن تراشا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ناخن تراشا کرو۔ اسی طریقے سے سر کی صفائی اور بالوں کو سلیقے سے رکھنا، تیل ڈالنا، مسح کرنا اور ان کو گرد و غبار سے دور رکھنا، یہ سب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ان سب کاموں کو سنت سمجھ کر کرنے سے جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور بالوں کی جو صحت بھی ہے وہ اچھی رہتی ہے، انسان دوسروں کے لیے جو ہے وہ پرکشش بن جاتا ہے۔ جس شخص کے سر پر بال ہو وہ اس کا بھرپور خیال رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے باقاعدہ۔ تو یعنی کہ بیٹا الغرض اگر ہم لوگ دیکھا جائے کہ جسمانی اور روحانی طہارت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ لازم رکھی گئی، لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی، عبادات اور ادائے حق کی تعلیم دی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو، غسل کے مسائل، ناخن تراشنے، بال منڈوانے، کتروانے کے احکام، لباس اور مکان کی صفائی، خوشبو لگانے، مسواک کرنے کے بھی جو ہے ہمیں فائدے بھی ذہن نشین کرائے۔ تو یعنی کہ دین اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر طرح کی پاکی اور صفائی پر جو ہے وہ اس کا درس دیتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں طہارت کی اقسام۔ طہارت کی اقسام: جسمانی طہارت، روحانی طہارت۔ جسمانی طہارت کو ظاہری طہارت بھی کہا جاتا ہے۔ جسمانی طہارت سے مراد یہ ہے کہ بیٹا کہ نجاست اور ناپاکی سے بچنا، یعنی ایک مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ لباس، بدن، جگہ اور ماحول کو جو ہے وہ گندگی سے جو ہے وہ پاک رکھے اور ہر طرح کی صفائی و ستھرائی کا بھرپور خیال رکھے۔ اب ناپاکی سے پاکی جو ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ اگر انسان ناپاک ہے تو اس پاکی کس طریقے سے حاصل ہوگی؟ وضو، غسل اور تیمم سے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ انسان جسمانی طہارت جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب آ جاتی ہے روحانی طہارت۔ روحانی طہارت کا مطلب ہے کہ نفس کو گناہ اور نافرمانیوں کی گرد و غبار سے پاک و صاف رکھنا، یعنی کہ اپنے روح کو، اپنے نفس کو جو ہے وہ گناہ اور نافرمانیوں کی آلودگی سے پاک و صاف رکھنا۔ تو اب یہاں پر گناہ اور نافرمانیوں کی گرد و غبار سے کیا مراد ہے، کس طریقے سے مراد رہتے ہیں؟ جیسے بیٹا مثلاً اپنے دل کو حسد، شک، غصہ، کینہ، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا، بڑائی، خود پسندی، یہ ساری آلودگیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک رکھنا جو ہے وہ روحانی طہارت کہلاتا ہے۔ اب ہم لوگ اپنے اس روحانی طہارت کو کس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے کیسے پاک رکھ سکتے ہیں؟ بیٹا روحانی طہارت کو کہتے ہیں باطنی طہارت، یعنی کہ اپنے دل میں جو ہے وہ اخلاص رکھیں، یقین، بھروسہ، اللہ پر توکل، بھروسہ ہونا چاہیے، نیکی سے محبت ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق ہو۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں ہوں گی، آپ کے باطن میں ہوں گی، تو وہاں حسد، بغض اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ بدگمانیاں، یہ چیزیں جو ہے وہ پیدا نہیں ہوں گی۔ اس طریقے سے روحانی طہارت جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی کہ گناہ اور نافرمانی کے گرد و غبار سے پاک جو ہے وہ کس طریقے سے رہا جا سکتا ہے کہ ان سے سچی توبہ کی جائے، ان سے سچی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اکثر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا فرمایا کرتے تھے اور امت مسلمہ یعنی کہ ہم امت کو بھی جو ہے اس دعا کی تلقین کرتے تھے اور اس طریقے سے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میرے دل کو اس طرح صاف کر دے جس طریقے سے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں طہارت کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔
طہارت صغریٰ سے مراد وہ طہارت ہے جس میں وضو کا ہونا لازمی ہے. اگر وضو کر لیا تو پاکی ہو گئی, آپ جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہو. طہارت کبریٰ سے مراد جس میں وضو کے ساتھ ساتھ غسل بھی لازمی ہو جاتا ہے, یعنی کہ غسل بھی فرض ہو جاتا ہے. اگر ناپاکی نجاست اتنی ہے کہ وضو سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی, آپ نماز قرآن جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے, وہاں پر جو ہے وہ غسل بھی جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. جیسے بیٹا مرد و عورت کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں, پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں, جس میں جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ نماز قرآن پاک کو نماز نہیں پڑھ سکتے, قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ غسل نہ کر لو, اور غسل کے ساتھ وضو جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. جب وضو کے ساتھ غسل فرض ہو جائے تو وہ طہارت کبریٰ کہلاتی ہے. اب کچھ موقعوں پر غسل کرنا سنت ہوتی ہے, جیسے نماز عیدین, نماز جمعہ, یوم عرفہ کا دن, عرفات کے دن جو ہے یہ غسل کرنا سنت ہے. اگر آپ وضو بھی کر لو نماز جمعہ سے پہلے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, آپ وضو کر کے بھی نماز جمعہ پڑھ سکتے ہو, لیکن غسل کرنا جو ہے وہ سنت رسول ہے. غسل کر کے جمعہ پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اسی طریقے سے نماز عیدین, اگر آپ وضو کر کے بھی نماز عیدین پڑھ لو تو آپ کی نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن غسل سنت ہے, غسل کر لیں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. ایک سنت کو آپ سنت رسول کو پورا کر رہے ہیں, تو ان مواقع پر غسل کرنا سنت ہے. لیکن طہارت کبریٰ میں جو ہے وہ غسل فرض ہو جاتا ہے, کہ جب تک آپ غسل نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی, طہارت حاصل نہیں ہوگی. تو لہٰذا وضو کے ساتھ جہاں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہاں پر دونوں کا جو ہے طہارت حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے. طہارت صغریٰ میں وضو کا ہونا ضروری ہے, طہارت کبریٰ میں وضو کے ساتھ ساتھ غسل کا ہونا ضروری ہے.